دھوپ کی تمازت میں کمی آتے ہی یشکر نے گھوڑوں کو سفر کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں چند گھڑیاں گزار کر وہ تازہ دم ہو گئے تھے۔ خلیصہ نے ان کے ساتھ چلنے میں دلچسپی ظاہر کی تھی، لیکن بادی نے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ خلیصہ سے انہیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہاں سے 2-3 کوس دور بنو عبد کلال واقع ہے۔ اس ضمن میں اس کے شور عامہ نے غلط بیانی کی تھی۔ انہوں نے خلیصہ سے الوداعی کلمات کے تبادلے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یوں بھی وہاں گزارا وقت کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا تھا۔ غروب آفتاب کے وقت وہ ایک قبیلے کے آثار دیکھ رہے تھے جو بنے عبد کلال کی آبادی تھی۔ یشکر نے قبیلے میں داخل ہونے کو مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ قبیلے کے پہلو سے ہو کر آگے بڑھتے گئے۔ بنو عبد کلال کے چند مکینوں کی نظر ان پر ضرور پڑی تھی، لیکن وہ اتنے فاصلے پر موجود تھے کہ گفتگو کا تبادلہ نہیں ہو سکا تھا۔ اندھیرا پھیلنے تک وہ بنو عبد کلال سے آگے نکل گئے تھے۔ بادی نے پوچھا، شب باشی کا کیا ارادہ ہے؟ یشکر نے کہا، تاریکی بڑھ گئی ہے، اس لیے آرام کرنا پڑے گا۔ یوں بھی چاند ربع ثانی میں سے ہے، اس لیے پچھلی شب سفر کے لیے بہتر رہے گی۔ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنا جہاں بھیڑیوں کی پہنچ سے دور رہوں۔ بادے نے گزشتہ شب کی یاد کو کر کے جھنجھری لی۔ یشکر بولا، مقدس آگ ان موزے سے دور رکھتی، لیکن اس تاریکی میں لکڑیاں ڈھونڈنا مشکل ہے۔ پھر بادیہ کے لہجے میں مایوسی تھی۔ یشکر اطمینان سے بولا، میں جاگ کر اپنی سردارزادی کی حفاظت کروں گا، بھیڑیوں سے بھی اور سانپوں بچھو سے بھی۔ دوپہر کو بھی آپ نہیں سوئے تھے، بس میرا سر گود میں رکھے بیٹھے رہے۔ نہ جانے وہ شکایت تھی، فکر مندی تھی یا اپنی خوش قسمتی کا اظہار تھا۔ میں مسلسل گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر بغیر کھائے پیے اور سوئے 3 بار سورج کو طلوع ہوتا دیکھ سکتا ہوں۔ بادیہ وارفتگی سے بولی، جانتی ہوں میرا یشکر وہ بھی کر سکتا ہے جو کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک ٹیلی کی بلندی پر گھوڑا روک کر یشکر نیچے اترا اور بادیہ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے بازویں بھر کر اس نے نیچے اتارا۔ وہ کھلکھلا دی، کیا ہوا؟ اس کی ہنسی سن کر یشکر کے دل کو کچھ ہونے لگتا تھا۔ کتنے ناز اٹھاتے ہو؟ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے وہ اٹھلائی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میری وجہ سے سردارزادی کو اتنی صوبتیں اٹھانا پڑی۔ اپنی بادیہ سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن کیا کرتا، خود پر قابو بھی۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی بادیہ نے اس کے ہونٹوں پر مہر لگا دی۔ وہ ایک دم ساکت ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ پھر بادیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ابو جان اور امی جان کی موت کے ذمہ دار آپ نہیں ہے۔ عزا کی قسم آپ کو بادیہ آپ سے خوش ہے، اور آئندہ اگر آپ نے منہ سے ندامت یا معذرت کا لفظ نکالا تو سچ مچ میں خفا ہو جاؤں گی۔ اچھا میں زینے اتار لوں، پھر بہت سی باتیں کریں گے۔ مجھے تو نیند آئی ہے، لاڈ بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ دوبارہ کھلکھلا دی تھی۔ یشکر بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتا گھوڑوں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کا سر گود میں لیے گھوڑوں کی زینے اوپر نیچے رکھ کر ان سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بادے کے چہرے پر نرم سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسے بتا رہا تھا کہ سکندر نے اسے کہاں سے اور کس مقصد کے لیے خریدا اور کیسے اسے زہر کا عادی بنایا۔ وہ زیادہ دیر باتیں نہیں کر سکا تھا۔ جلدی بادیہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئی۔ اس کا محافظ جاگ رہا تھا، وہ بے فکری سے سو گئی۔ یوں بھی یشکر ہر وقت اس کی ناز برداری میں لگا رہتا تھا، اور وہ اس اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہوئے بغیر کسی جھجک یا تکلف کے وہ حق وصول کرتی رہتی۔ بیوی تھی، لیکن محبوبہ کے درجے پر فائز تھی، اور اچھی طرح جانتی تھی کہ یشکر کے نزدیک اس کی اہمیت کیا تھی۔ رات گہری ہونے لگی، ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ دور کہیں گیدڑوں کی منہو سکوہو سنائی دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے اطراف کا جائزہ لیتا رہا۔ آدھی رات بیت چکی تھی جب جھیپے جھیپے چاند نے مشرق کی جانب سے سر ابھارا۔ بادیہ نے کروٹ تبدیل کر کے اپنے گھٹنے پیٹ کی طرف سمیٹے، خنکی بڑھ گئی تھی۔ یشکر نے ایک موٹی چادر کھول کر اس کے بدن پر ڈال دی۔ اس کا ارادہ چاند کے نکلنے کے ساتھ آگے سفر کا تھا، لیکن بادیہ کو گہری نیند میں دیکھ کر وہ اسے اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ مسلسل گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ خود تو مسلسل گھڑ سواری کا عادی تھا، لیکن بادیہ تو نرم و نازک دوشیزہ تھی۔ وہ اس کی نیند پوری ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا جب بادیہ نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ جاگ گئی ہے میری سردارزادی؟ یشکر اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ وہ ناز سے بولی، چاند اتنا اوپر آ گیا ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ طلوع ماہ کے ساتھ آگے چلیں گے۔ یشکر صاف گوئی سے بولا، تمہیں جگانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بادیہ نے اس کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے
توبہ شکن انگڑائی لی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ یشکر کے پہلو میں پڑا مشکیزہ اٹھا کر اس نے منہ سے لگا لیا تھا۔ چلتے ہیں۔ یشکر زین اٹھا کر امبر کی طرف بڑھ گیا۔ باری باری دونوں گھوڑوں کو سفر کے لیے تیار کر کے اس نے بادیہ کو امبر پر سوار کر آیا اور پھر خود بھی چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ گھوڑے وادی کے نشیب میں اتار کر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ چند لمحوں کے لیے رک کر انہوں نے بکری کا بھنا ہوا گوشت کھایا جو وہ خلیصہ کے ہاں سے لائے تھے، اور پانی وغیرہ پی کر دوبارہ آگے بڑھ گئے۔ دھوپ کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی یشکر کی نگاہیں کسی مناسب مقام کی تلاش میں چاروں طرف گھومنے لگی۔ انسانی آنکھ کے دیکھنے کا نظارہ 180 درجے ہوتا ہے۔ گویا انسان کو نظر وہی چیز آتی ہے جس پر اس کی نظریں مرتکز ہوتی ہیں، لیکن دوسری چیزیں کا معدوم سا حوالہ اس کی بصارتوں میں ضرور ابھرتا ہے۔ اس وقت بھی دائمہ جائزہ لیتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے عقب میں حرکت ہو رہی ہے۔ اس نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گھڑ سواروں کی ایک ٹولی تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ یشکر کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے آنے والوں کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے۔ اس نے بادیہ کو خطرے سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا تھا۔ کون ہے یہ؟ وہ اتنے سواروں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ یشکر تفکر سے بولا، پتہ نہیں، لیکن دشمن ہوئے تو تمہیں بھاگنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ میں انہیں سنبھال لوں گا، کبھی نہیں جاؤں گی۔ بادیہ نے سختی سے انکار کر دیا۔ مرنا ہوا تو ایک ساتھ ہی مریں گے۔ وہ لجاجت سے بولا، سردار زادی سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری موجودگی مجھے کھل کر لڑنے نہیں دے گی، میں آپ کے ساتھ مل کر لڑوں گی۔ بادیہ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، اور پھر ان کی تکرار کسی کنارے لگنے سے پہلے گھڑ سواروں کا دستہ قریب پہنچ گیا۔ یشکر کو مجبوراً گھوڑا روکنا پڑا۔ ابھی وہ چند قدم دور ہی تھے کہ ایک زوردار آواز میں چلایا، معبد بن سماک ہماری مطلوبہ جوڑی ہے۔ سردارزادی بادیہ بنت شیبہ کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ یعنی سنہرے بالوں والوں کی اطلاع درست ہے۔ یہ کہنے والا غالباً معبد بن سماک تھا۔ یقیناً انہیں خلیصہ نے ان کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ سنہرے بالوں والی کا ذکر کر کے معبد بن سماک نے رہا سا شک بھی دور کر دیا تھا۔ یشکر نے فوراً ہی انہیں پہچان لیا تھا۔ وہ بنو نوفل کے سوار تھے۔ ان میں سے آگے والے 3-4 ایسے تھے جنہیں یشکر بادیہ کی سردارزادہ حذیل سے ہونے والی شادی کے موقع پر بنو جساسہ میں دیکھ چکا تھا۔ بادیہ اور یشکر کو دیکھتے ہی ان کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ سردارزادی میری درخواست ہے کہ موقع ملتے ہی بھاگنے کی کوشش کرنا۔ امید ہے امبر تمہیں مایوس نہیں کرے گا، اور تیری قسم جلدی تم سے آن ملوں گا۔ یہ کہتے ہی یشکر نے سائقہ کو بے نیام کیا۔ بنو نوفل کے سواروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ 10 سواروں کے خلاف بھی تلوار سونپنے کی حماقت کرے گا۔ اگر تمہیں بنو نوفل پہنچنے سے پہلے ہی گردن کٹوانے کا شوق ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ تمام نصف کے دائرے کی صورت میں ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ یشکر نے جس تیزی سے تلوار نیام سے نکالی تھی اسی صورت سے واپس ڈال لی۔ بنو نوفل کے سواروں نے زوردار قہقہ لگایا۔ انہوں نے سوچا شاید یشکر مقابلے کا ارادہ ترک کر رہا ہے۔ ان کے ہنسنے پر توجہ دیے بغیر یشکر نے اپنی دونوں کلائیوں میں پہنے ہوئے چمڑے کی پیٹیوں میں سے اڑتے ہوئے خنجر نکالے، اور پھر بجلی کے کوندے کی طرح دونوں خنجر ہوا میں تیرتے ہوئے تو آدمیوں کی گردن میں پیوست ہو گئے تھے۔ ان کے قہقہے رکے اور وہ غصے میں بھگتے جھگتے یشکر کی جانب بڑھے۔ یشکر نے دوبارہ سائقہ کو بے نیام کیا۔ سب سے آگے والی کا وار جھکائی دے کر خطا کرتے ہوئے یشکر نے اس کے پیچھے آنے والے کی گردن صفائی سے اڑا دی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے گھوڑے کو موڑ کر ان کے گھیرے سے خود کو نکالا۔ 7 دشمن بچ گئے تھے، اور پھر وہاں گھمسان کا مارکا شروع ہو گیا۔ بادیہ نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بنو نوفل کے سوار بھی اسے نظر انداز کیے یشکر کو زیر کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد اس نے زین کے ساتھ بندھی ہوئی تلوار کھولی اور یشکر کی مدد کے لیے آگے بڑھی۔ وہ بمشکل ہی تلوار تھامنا جانتی تھی۔ بنو نوفل کے سوار یشکر کو گھیرنے میں مصروف تھے۔ وہ چھلاوا بنا انہیں بندروں کی طرح نچا رہا تھا۔ اس وقت 2 گھڑ سوار یشکر کے گھوڑے کے دائیں بائیں گھوڑا دوڑاتے ہوئے اسے نشانہ بنانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ بائیں ہاتھ سے اس نے کمر میں بندھی ہوئی چمڑے کی نیام سے خنجر نکالا اور لہرا کر بائیں جانب آنے والے گھڑ سوار پر پھینک دیا۔ چوڑے پھل کا تیزدھار خنجر ہوا میں 2 چکر کاٹ کر گھڑ سوار کی شہرگ میں پیوست ہوا تھا۔ یقیناً دوڑتے گھوڑے پر بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے اتنا درست نشانہ لگانا سکندر جیسے سالار کے ہونہار شاگرد ہی کا کام تھا۔ خنجر ہاتھ سے نکالتے ہی اس نے ایک دم رکاب سے پاؤں نکال کر گھوڑے کی پیٹھ پر رکھے
اور پھر جیسے اڑتا ہوا داہنی جانب کے سوار کو لے کر دوسری جانب وادی کی ریتلی زمین پر جا گرا۔ سائقہ دستے تک بنو نوفل کے سوار کی چھاتی میں گڑی تھی۔ تلوار کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر اس نے زمین پر لوٹتے ہوئے پیچھے آنے والے گھڑ سوار کے وار سے خود کو بچایا، اور اس کے ساتھ ہی سائقہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگ اس کے جسم سے علیحدہ کر دی۔ گھڑ سوار کو لیے گھوڑا نیچے گرا۔ اس کے اٹھ تک سنبھلنے تک یشکر اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ سائقہ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر یشکر نے اس کی کھوپڑی پر زوردار وار کیا۔ کھوپڑی پکے ہوئے تربوز کی مانند کھل گئی تھی۔ اس وقت تک بادیہ تلوار کو ہاتھ میں نیزے کی طرح پکڑے ایک سوار کی قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ یشکر کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے ایک دم اس کی پیٹھ میں تلوار کی نوک چبوئی۔ اناڑی پن سے کیے گئے وار نے دشمن کو معمولی زخمی کیا تھا۔ پیچھے مڑتے ہوئے زخمی آدمی نے بے دردی سے اپنی تلوار بادیہ کے پیٹ میں گھونپ دی تھی۔ بادیہ کے ہونٹوں سے دردناک انداز میں یشکر نکلا تھا۔ تکلیف کے وقت پیاروں ہی کی یاد آیا کرتی ہے، ایسے پیارے جو حفاظت و دیکھ بھال کرتے ہوں، جن پر بھروسہ ہو۔ اس کی اذیت بھری چیخ سنتے ہی یشکر کو ایک لمحے کے لیے جیسے سن ہو گیا تھا۔ اسی وقت یشکر کے عقب سے آنے والے تیز رفتار گھڑ سوار نے یشکر پر زوردار وار کیا، اور یشکر کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا وار ذرا اوچھا پڑا اور بجائے اس کی گردن یا سر پر لگنے کے بائیں کندھے پر لگا تھا۔ زوردار کرا یشکر کے منہ سے برآمد ہوئی، لیکن اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر وہ بادیہ کی طرف بھاگا جو نیچے جھکتے ہوئے وادی کی ریتلی زمین پر گر گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو دبایا ہوا تھا۔ یشکر پر کامیاب وار کرنے والے گھڑ سوار نے گھوڑا موڑا اور دوبارہ یشکر کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچتے اس کی تلوار یشکر کے سر کی جانب بڑھی۔ نیچے جھکتے ہوئے یشکر نے اس کا وار خطا کیا اور ایک دم گھوم کر اچھلتے ہوئے اس کی گردن کاٹنے کی کامیاب کوشش کر ڈالی۔ اب بنو نوفل کے 3 سواری باقی بچے تھے۔ ان میں سے ایک وہ تھا جسے بادیہ نے زخمی کیا تھا اور اس کے جوابی وار سے خود نیچے گر گئی تھی۔ وہ بھی بادیہ کو دیکھنے کے لیے نیچے اترا۔ اپنے پہلو پر اس نے چادر باندھ لی تھی۔ اسی وقت یشکر بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ بنو نوفل کے زخمی سوار نے یشکر کو دیکھتے ہی بادیہ کی فکر چھوڑتے ہوئے یشکر سے نبرد و آزما ہونا ضروری سمجھا تھا، لیکن اس وقت یشکر کے سر پر وحشت سوار تھی۔ زخمی کندھے کا درد بھی اسے بھولا ہوا تھا۔ مسلسل دوبارہ حریف کی تلوار سے سائقہ ٹکرا کر اس نے تیسرا وار جھکائی دے کر خطا کیا۔ اس کے ساتھ سائقہ اس کا نرخرا ادھیڑتے ہوئے اس کی گردن کے عقب میں جا نکلی تھی۔ وہ خرخراتا ہوا نیچے گر گیا۔ یشکر بادیہ کی طرف بڑھا۔ اس کا کراہنا سن کر اسے دشمن بھول گئے تھے۔ میری سردار زادی، بے تابی سے کہتے ہوئے وہ بادیہ پر جھکا۔ یہ یشکر چپ۔ یشکر نے اس کو ہونٹوں پر مہر لگاتے ہوئے فوراً اس کی اوڑنے اس کے پیٹ میں زخم پر لپیٹنے لگا۔ رہ جانے والے دونوں سوار اپنے 8 ساتھیوں کی ہلاکت کے بعد یشکر سے خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے تو بھاگنے کا سوچا، لیکن یشکر کو بادیہ کے ساتھ مشغول دیکھ کر انہیں لگا وہ اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور گھوڑے سے اتر کر دبے پاؤں اس کی طرف بڑھے۔ یشکر اس وقت بادیہ کو تسلی دے رہا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا سردار زادی، فکر نہ کرو، تم بچ جاؤ گی جب تک یشکر زندہ۔ آہ! بنو نوفل کے بچ جانے والے ایک آدمی نے اس کی پیٹھ میں تلوار گھسیڑ دی تھی۔ بادیہ کی فکر میں اپنے دشمن سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ البتہ ایک غلطی بنو نوفل کے اس جنگجو سے ہوئی تھی۔ اس نے یشکر کے بائیں پہلو کے بجائے دائیں طرف کو نشانہ بنایا تھا۔ دوبارہ وار کرنے کے لیے اس نے تلوار پیچھے کھینچی۔ اسی وقت یشکر سائقہ کے دستے پر گرفت جماتے ہوئے اس کی جانب مڑا۔ دونوں کی تلواریں ایک ساتھ حرکت میں آئیں۔ حریف کی تلوار یشکر کے پیٹ کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے سائقہ نے اس کی تلوار والی کلائی اڑا دی تھی۔ دردناک انداز میں چیختے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے کلائی تھام لی تھی۔ اسی وقت اس کے دوسرے ساتھی نے اپنی تلوار یشکر کے پیٹ میں گھونپ دی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے یشکر کے قریب آنا پڑا۔ بے انتہا تکلیف کے باوجود یشکر کے ہاتھ نہیں رکے تھے۔ سائقہ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور دشمن کی تھوڑی میں گھس کر کھوپڑی سے پار نکل گئی تھی۔ وہ بے جان ہو کر پیچھے گرا۔ سائقہ کو پیچھے کھینچتے ہوئے یشکر نے آخری بچ جانے والے آدمی کی گردن پر زوردار وار کیا۔ وہ اپنی کٹی ہوئی کلائی کی تکلیف سے دوہرا تھا۔ سائقہ نے اسے ہر قسم کی تکلیف کے احساس سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ خود بے دم ہو کر گھٹنوں کے بل گرا۔ 2-3 اذیت بھرے سانس لے کر اس نے تلوار کو پیٹ سے کھینچ کر نکالا اور دور پھینک دیا۔ اس کے زخم سے خون کا فوارہ جاری ہوا تھا، جسے زور سے دبا کر وہ خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحے زخم کو دبائے رکھنے کے بعد اس نے اپنی قمیض پھاڑ کر زور سے پیٹ پر باندھی اور پھر بادیہ کی جانب مڑ گیا۔ اس کے ہونٹوں سے اب تک کراہیں نکل رہی تھی۔ سردار زادی،
تمہارے یشکر نے تمام کو قتل کر دیا، تمام کو قتل کر دیا۔ اکھڑے سانسوں سے کہتے ہوئے وہ بے دم سا ہو کر بادیہ کے اوپر گر گیا تھا۔ بادیہ کی باہیں بھی خود بخود اس کے جسم سے گر لپٹ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں پوچھنے لگی، ہم بہشت میں اکٹھے ہوں گے نا یشکر؟ ہاں سردادی، میں اور تم ہمیشہ بہشت میں رہو گی، اور تم یشکر کی رہو گی ہمیشہ۔ یاد ہے نا وعدہ کیا تھا، میری سوا تم سے کسی نے بھی شادی کی کوشش کی تو اسے قتل ہونا پڑے گا۔ یشکر کا سانس اکھڑ رہا تھا، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ بادیہ کی آنکھوں سے پانی آبشار جاری تھا، اور پھر یشکر کا ذہن اندھیروں میں ڈوبنے لگا۔ بادیہ کانپتے ہاتھوں سے اپنی چوگانما قمیض کا دامن پھاڑ کر اس کے پیٹھ کے زخم پر لپیٹنے لگی تاکہ خون کا اخراج رک جائے۔ اس کی اپنی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، اور پھر وہ بھی بے دم ہو کر یشکر کے اوپر گر گئی۔ دو محبت سے دھڑکتے دل نفرت کرنے والوں کا شکار ہو گئے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔